أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قریش۔ اس سورت کے پس منظر یہ ہے جہالت کے زمانے میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ کوئی شخص آزادی اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ راستے میں چور ڈاکو یا اس کے دشمن قبیلے کے لوگ اسے مارنے اور لوٹنے کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن قریش کا قبیلہ چونکہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا اور اس قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، اس لیے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اور جب وہ سفر کرتے تو کوئی انہیں لوٹتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے قریش کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تجارت کی خاطر سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام جایا کرتے تھے۔ اس تجارت سے ان کا روزگار وابستہ تھا، اور اگرچہ مکہ معظمہ میں نہ کھیت تھے نہ باغ، لیکن انہی سفروں کی وجہ سے وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں انہیں یاد دلا رہے ہیں ان کو سارا عرب میں جو عزت حاصل ہے اور جس کی وجہ سے وہ سردی اور گرمی میں آزادی سے تجارتی سفر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس بیت اللہ کی برکت ہے۔ اس کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے سب ان کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے ان کے گھر کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے انہیں کھانے کو مل رہا تھا اور اسی کی وجہ سے انہیں امن و امان کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص کو کسی دینی خصوصیات کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت میسر ہو، اسے دوسروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
اور اطاعت کرنی چاہیے۔